وہاں پہ جج لگا دیا. اور یہی مصیبت ہوتی ہے کہ جب اس طرح کے لوگ جج اپوائنٹ کیے جائیں اور بعد میں وہ آپ دیکھیے کتنا مطلب مذہب شگوفہ ہے کہ چیف جسٹس پاکستان جو ہیں وہ میرے پاس آئے, ہم چائے پی رہے تھے, اچانک چیف جسٹس پاکستان کو خیال آیا, انہوں نے فون اٹھایا اور کہا کہ جی یہ فلانے جج کو فون کر دیں. اور آپ دیکھیے کہ جو میں سمجھتا ہوں کہ اخباروں کی بھی اور میڈیا کی ذمہ داری کا عالم ہے, اور اسی لیے میں ہمیشہ اس کو ایمفیسس کرتا ہوں کہ آپ کا ایڈیٹوریل چیک ہونے بڑے امپورٹنٹ ہیں. اس طرح کی کبھی کوئی خبر جو ہے وہ کسی باہر کے بڑے اخبار میں اس طرح سے بغیر ایڈیٹوریل کے نہیں لگ سکتی. اس اخبار نے یہ بھی چیک کرنا مناسب نہیں سمجھا کہ جس جج کا وہ نام لے رہے ہیں وہ جج بینچ میں ہی نہیں ہے, اور آپ نے ایک پورے سٹنگ جج کا نام لے کے آپ نے اتنی بڑی ہیڈ لائن لگا دی, اخباریں لگا دی. بہت ہی میں سمجھتا ہوں غیر ذمہ داری کا مظاہرہ کیا گیا اخبار کی طرف سے, جو بڑا انفارچونیٹ ہے. اور میں اس کو ویلکم کرتا ہوں آج جو چیف جسٹس صاحب نے اس کو جو سو موٹو نوٹس دیا. اس کے ساتھ میں یہ نون لیگ کے شاہد خاقان عباسی صاحب اور خواجہ آصف نے اس نوٹس لینے کے بعد یہ پریس کانفرنس کی اور اس میں پھر عدالتوں کو ایکیوز کیا گیا, ان کا سکینڈل بنانے کی کوشش کی گئی. لہٰذا میں یہ سمجھتا ہوں کہ اسلام آباد ہائی کورٹ کو ان دونوں حضرات کو بھی کل اپنے سو موٹو نوٹس میں بلانا چاہیے کہ جب جج صاحبان نے اس کے اوپر نوٹس لے لیا تھا, اس پہ نوٹس ایشا, ان کا کام نہیں بنتا تھا کہ دوبارہ اس کے اوپر پریس کانفرنس کریں, لیکن انہوں نے پریس کانفرنس کی اور اس کے نتیجے میں ایک بہت بڑا میں سمجھتا ہوں کہ عدالت کو جان بوجھ کے, اور یہ ہمیشہ سپریم کورٹ سے تاریخ رہی ہے نون لیگ کی, انہوں نے پہلے حملہ کیا, پھر ججوں پہ الزام لگائے, پھر ویڈیوز بنائی, اور اب یہ کیا. اور میرے امید ہے کہ کل چیف جسٹس صاحب کے پاس جب یہ سو موٹو نوٹس آئے گا اس پہ بات ہوگی. اچھا, اب دوسرے مرحلے کے اوپر آئیے. آپ سے کچھ دیر پہلے جو ہمارے اتحادیوں کے ساتھ ملاقات تھی وزیر اعظم صاحب کی, اب سے کچھ دیر پہلے ختم ہوئی ہے. اس میں ہمارے جو تمام اتحادی ہیں, اس میں شیخ رشید صاحب شامل ہیں, جی ڈی اے شامل ہے, ایم کے ایم شامل ہے, پاکستان مسلم لیگ قائد اعظم شامل ہے, اور اس کے ساتھ بلوچستان عوامی پارٹی شامل ہے. تمام کی جو لیڈرشپ ہے وہ وہاں پہ شریک ہوئی. بہت تفصیل سے ہم نے جو ان کے اعتراضات تھے الیکٹورل ریفارمز کے اوپر, الیکشن اصلاحات کے اوپر, وہ سنے, ان کو وہ دور کیا گیا ہے. آج ان کی بریفنگز ہوئی ہیں اور تمام اتحادیوں نے وزیر اعظم عمران خان کی قیادت کے اوپر اور پاکستان تحریک انصاف کے اوپر مکمل اعتماد کا اظہار کیا ہے. لہٰذا اب فیصلہ آج یہ مشترکہ فیصلہ ہوا ہے آج کے اجلاس میں کہ پارلیمنٹ کا جو مشترکہ اجلاس ہے وہ بدھ کے دن 2 بجے دوپہر جو ہے وہ طلب کیا جائے گا, اور انشاءاللہ تعالی یہ جو سارا الیکٹورل ریفارمز کے بل ہیں یہ وہاں پہ جائیں گے اور تمام اتحادی ان کے پیچھے کھڑے. شیخ صاحب, گزارش یہ ہے کہ آج صبح سے ہی پرائم منسٹر ہاؤس میں کافی گہمہ گامی اور کافی کام ہوا ہے, اور الٹیمیٹلی جو یہ فیصلہ ہوا ہے کہ بجائے اس کے کہ 32 اس کو ابھی بیٹھ کے سلیکٹ کر لیں گے 8 یا 10 بل یا 8 شہباز کہہ رہا ہے 8 بل, سو سارے ایم کیو ایم بھی, کاف لیگ بھی, اور ہم تو ویسے ہی ساتھ ہیں. تو یہ سارے لوگ اس بات پہ اتفاق کر رہے ہیں کہ بدھ کے دن 12 بجے جوائنٹ سیشن بلایا جائے گا, اور انشاءاللہ تعالی جو عمران خان کا ایک ڈریم ہے کہ اے وی ایم مشین کے لیے پچھلے 3 سال میں کوئی کیبنٹ شروع نہیں ہوئی جنہیں فواد سے یا شبلی سے یا بابر سے بریفنگ نہ لی ہو اس اے وی ایم مشین پہ. سو سب اتحادیوں کے سوالوں کے جواب خود پرائم منسٹر نے دیے, اور اب اللہ تعالیٰ اس میں برکت ڈالے. پرسوں تو اللہ تعالیٰ کے فضل سے کی مدد سے اور نبی کے صدقے میں 12 بجے پارلیمانی جوائنٹ سیشن ہوگا, اور جس میں کہ یہ سارے اے وی ایم کی مشین بھی اور وہ ووٹ جو انٹرنیشنل 90 لاکھ ہمارا اوورسیز پاکستانی کا ووٹ ہے, آن لائن ووٹنگ, دونوں پہ اتفاق رائے. اچھا جی, میں ایک بات کر دوں, میں ایک بات آپ کو ایڈ کر دوں کہ جیسے چوری صاحب نے فرمایا پہلے, یہ جو آج شگوفہ نیا چھوڑا گیا اور رات مریم صفدر صاحبہ نے ٹویٹ کیا, اس کے بعد یہ نون لیگ کا پرانا وتیرہ ہے کہ ایک ایسے میڈیا ہاؤس, میرے سے تو وہ ویسے ہی بہت پیار کرتے ہیں اور میرا ان سے پیار ہے بھی, ان کی یہ 9ویں جھوٹی سٹوری ہے شریف برادران کے لیے.
اگر وہ چاہیں گے تو وہ مجھے بلا لیں آج. میں 9 کی 9 جو جھوٹی سٹوریز انہوں نے شریفوں پہ کی ہیں وہ ان کے تمام جو بڑے بڑے پنڈت ہیں ان کے بیٹھے ہوئے میڈیا ہاؤس میں ان کے ناموں کے ساتھ وہ سٹوریز دکھا دوں گا, اور جن میں سے بہت ساری بعد میں باؤنس ہوئی. تو یہ وہی اٹارنی جنرل ہے, نوٹری پبلک ہے, جس نے نواز شریف کی ڈاکومنٹس کو نوٹرائز کرتا ہے, وہی جج شمیم کے جو ڈاکومنٹ ہے ایفیڈیوٹ ہے جعلی اس کو نوٹرائز کرتا ہے. تو یہ پتہ کیا جائے یہ کس کے کہنے پہ وہاں گئے, اتنی دیر کے بعد یہ خواب کیوں آیا, یہ بھی پوچھا جائے کہ کس کے خرچے پہ لندن میں بیٹھے ہوئے ہیں, اور جیسے چوری صاحب نے کہا 2015 میں یہ کس طرح وہاں جج بنے. دیکھیں جی, سوال کی میرا خیال ضرورت نہیں ہے. فائنلی الحمدللہ تمام اتحادی گروپ جو ہے وہ اکٹھے ہیں. بدھ کے دن 12 بجے اجلاس ہوگا اور AVM مشین اور اوورسیز ووٹوں کا آن لائن ہے. تھینک یو.